براہ راست لے چلیں آپ کو اسلام آباد۔ اس وقت وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اگر حالات ٹھیک رہے اور اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی تو 30 ستمبر کو پرائمری سکول جو ہیں وہ بھی کھول دیے جائیں گے، یعنی کہ 15 دن کے عرصے میں ایک سٹیگرڈ انداز سے جو سکولز ہیں اور جو ہائر ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو بدتریج جو ہے وہ کھولا جائے گا۔ یہ ایک تجویز ہے اور اس تجویز پہ ڈسکشن ہوگی 7 تاریخ کو، اور اس پہ فائنل فیصلہ جو ہے وہ 7 تاریخ کو ہوگا۔ اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی کہ صحت جو ہے بچوں کی وہ ہماری اولین ترجیح اور اولین پرائرٹی ہے۔ ہم کوئی بھی ایسا چانس نہیں لینا چاہتے جس سے بچوں کی صحت جو ہے اس پہ کوئی خدا نخواستہ اثر پڑے، لیکن حالات اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے۔ انسیڈنٹس آف انفیکشن جو ہے وہ کم ہو گیا ہے، انسیڈنٹس آف مورٹیلٹی جو ہے وہ بھی کم ہو گیا ہے، اور پچھلے 6 ماہ میں بچوں کی تعلیم کو بہت حرج ہوا ہے۔ بہت سارے بچے جو تھے وہ جو چھوٹی کلاسوں میں خاص طور پہ تھے ان کے لیے جو لرننگ لیولز ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ اس کے علاوہ بہت بڑا ایک امپیکٹ پرائیویٹ سکولوں پہ بھی آیا، خاص طور پہ وہ پرائیویٹ سکول کہ جو تھوڑی فیس لیتے تھے ان پہ بڑا ایک بوجھ پڑا ہے اور بڑا ایک مشکل حالات ہوئے ہیں۔ تو جب ہم انشاءاللہ کھولنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو صحت کے جو ایس او پیز ہیں اس کے بارے میں ڈاکٹر فیصل صاحب پرائم منسٹر اسپیشل اسسٹنٹ آن ہیلتھ وہ آپ کو بتائیں گے، لیکن ایجوکیشن کے حساب سے ہم کوشش کریں گے کہ ہم یہ دیکھیں کہ پچھلے 6 ماہ میں جو تعلیم کو نقصان ہوا ہے اس کا جائزہ لینے کے لیے ہماری سفارش ہوگی، ہم اسلام آباد میں بھی کر رہے ہیں اور صوبوں سے بھی سفارش ہوگی کہ جب بچے اسکول میں واپس آئیں تو ان کی ٹیسٹ تھوڑا سا کریں کہ دیکھیں کہ کیا لرننگ لیولز میں کتنا فرق پڑا ہے اور اس کے مطابق اپنے جو پروگرام ہیں وہ بنائیں۔ اور کیونکہ ایکڈیمک ایئر جو ہے وہ اب پہلے سے چھوٹا ہوا ہے تو اس چیز پہ بھی غور کیا جائے کہ کس طریقے سے جو کورس ورک ہے اس کو مناسب حد تک شارٹن کیا جا سکتا ہے جس سے تعلیم کا بھی نقصان نہ ہو اور جس سے بچوں پہ بوجھ جو ہے وہ بھی زیادہ نہ پڑے۔ تو یہ لرننگ لاس اور اس کے مطابق کورس ورک جو ہے اس کے اوپر ہم ایڈوائز کریں گے اسکولوں کو، اور انشاءاللہ تعالی امید یہ ہے کہ اگلے سال تک اگر انشاءاللہ کووڈ کے اس بیماری کے حالات یہی رہے تو انشاءاللہ ہم سارے جو پرانا شیڈیول ہے اسکولوں کا امتحانات کا آہستہ آہستہ اس شیڈیول پہ آ جائیں گے۔ تو یہ مختصر میں عرض کرنا چاہتا تھا۔ فیصلے جو ہیں وہ فائنل 7 تاریخ کو ہوں گے، لیکن ایس او پیز پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے، اور جو صحت کے حساب سے چیزیں ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں اس کے بارے میں ڈاکٹر فیصل صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ کو بریف کریں۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔ میری کوشش بھی ہوگی کہ آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ ہم کہاں ہیں، اور یہ جو فیصلہ ایک اصولی فیصلہ ہے کہ 15 ستمبر کے لگ بھگ ہم بتدریج اداروں کو کھولیں، تو اس کے پیچھے کیا منطق کار فرما ہے اور اس سوچ تک اور اس پلان تک ہم کیسے پہنچے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہ چیز تو اب واضح ہو چکی ہے کہ شکر ہے کہ پاکستان میں جو کووڈ کی سچویشن ہے وہ جو ہمارے حالات جون کے وسط میں تھے اس سے بہت بہتر ہے۔ اموات کی شرح، جو پازیٹیو ٹیسٹ کی شرح ہے، ٹوٹل جو نمبر ہیں ٹیسٹ کے، وہ سب آہستہ آہستہ کم ہو گئے۔ تو یہ تو سچویشن اچھی ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بیماری جو ہے یہ ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ موجود ہے، ہمارے ملک میں بھی موجود ہے اور دنیا بھر میں بھی ہے، اور کسی بد احتیاطی کی وجہ سے یہ بھڑک بھی سکتی ہے۔ تو یہ تو ہے ہماری موجودہ سچویشن۔ اب مارچ کے وسط میں چلتے ہیں جب یہ فیصلہ ہوا کہ یہ تعلیمی ادارے جو ہیں ان کو بند کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے جو میرے خیال سے جو اہم ترین فیصلہ شاید تھا وہ ان اداروں کو بند کرنا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں تقریباً 50 ملین 5 کروڑ بچے اور نوجوان پڑھتے ہیں،
तो ये इतनी बड़ी नंबर है लोगों का, बच्चों का, जिनसे बीमारी के फैलाव में ज़्यादती हो सकती थी, बढ़ाव हो सकता था। तो ये एक बहुत अहम फ़ैसला था और उस वक्त मेरे ख़्याल से उसका खातिर खा असर भी हुआ है, और आज हम जिस सिचुएशन में हैं उसमें इस फ़ैसले का भी ज़रूर दखल शामिल है। अब मसला ये है कि हम एक हद तक ही या एक लिमिट तक ही इन स्कूलों को और इदारों को बंद रख सकते हैं। हमारी आइंदा आने वाली नस्ल ने पढ़ना भी है, तालीम याफ्ता भी होना है, स्किल्स भी इख्तियार करनी है, बच्चों ने एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके दीगर सोशल स्किल्स भी हासिल करनी है। तो किसी न किसी पॉइंट पे स्कूलों का खोलना और कॉलेजों का खोलना, तदरीसी इदारों का दोबारा से अपना काम शुरू करना नागुज़ीर था। इस वक्त क्यों? शफ़क़त साहब ने ज़िक्र किया, कुछ डैमेज ऐसी आ जाती है बच्चे की तालीम में और इवन सिस्टम में जिसको वापस करना शायद नामुमकिन हो जाए। लेकिन ये सोच हम कर ही नहीं सकते थे अगर हमारे जो बीमारी के हालात हैं वो वहाँ ना होते जहाँ के हम आज खड़े हैं। जैसे मैंने ज़िक्र किया कि हमारी बीमारी की शरह जो है वो मुल्क भर में काफ़ी बेहतर सिचुएशन में है। लेकिन मामला ये है कि जब ये 5 करोड़ बच्चे दोबारा से अपने इदारों में जाना शुरू करेंगे तो एक रिस्क डेफिनेटली क्रिएट होगा। उस रिस्क को हमने कैसे मैनेज करना है और उस रिस्क को कैसे कम करना है, इस ख़तरे को कैसे कंट्रोल करना है, उसके कुछ जिसे कहते हैं की एलिमेंट्स हैं जिस पे अमल करना बड़ा ज़रूरी है। एक का जिक्र शफ़क़त साहब ने किया, वो ये कि हम इदारे बतदरीज खोलेंगे, स्टेज वाइज खोलेंगे। एक उम्र के बच्चे एक वक्त पे शुरू होंगे, कुछ दिन छोड़ के, और पहली ओपनिंग का असर देखने के बाद फिर अगली स्टेज पे एक मुख्तलिफ एज ग्रुप के बच्चे और फिर आखिर में एक और उम्र के बच्चे, ताकि ये एक बतदरीज स्टेज वाइज ओपनिंग हो और हर ओपनिंग का हम असर साइंसी तौर पे देख सकें और उस पर कुछ फ़ैसला करने में आसानी हो सके। दूसरा अहम जो पहलू है इस सारी चीज़ को मुमकिन बनाने का और इस ख़तरे को काबू में रखने का, वो है कि हमने क्लास साइज़ को कम रखना है। अब क्लास साइज़ को कम रखने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। जिन स्कूलों के पास फालतू कमरे हैं वो उनमें सेक्शंस, लेकिन अक्सर स्कूलों को कुछ ऐसी स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी जिसमें आधे बच्चे एक दिन क्लास अटेंड करें और आधे बच्चे किसी और दिन करें, या उनके जो स्कूल के वक्त हैं वो फ़र्क कर दिए जाएँ। लेकिन जो असूल होगा वो ये कि आपने अगर एक क्लास में 40 बच्चा होता है तो एक वक्त पे 20 हो और जो दूसरे 20 हैं वो किसी और दिन या किसी और वक्त आके वही वाला कोर्स दोबारा से पढ़ें। तो ये क्लास साइज़ की जो कमी है इसमें एक अहम चीज़ है। तीसरा जो अहम जुज़ है वो फ़ासला रखना है, और वो फ़ासला क्लास साइज़ को छोटा करके ही होगा। आइडियली हम कहते हैं कि तकरीबन 6 फुट का फ़ासला मेंटेन होना चाहिए। फिर एक बहुत अहम तरीक़ाकार या एक स्ट्रेटजी जो है जो इस बीमारी के फैलाव में रुकावट बनती है वो ये मास्क का इस्तेमाल है। लेकिन कई दफ़ा लोग कहते हैं कि जी महंगे हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। बच्चे तो सारा पाकिस्तान जो है, जब अचानक से आपने इतने सारे बच्चों ने मास्क इस्तेमाल करना है तो लोग कैसे इसको अफोर्ड कर पाएंगे। तो मेरी गुजारिश है कि ये ज़रूरी नहीं कि ये जो सर्जिकल मास्क है ये इस्तेमाल हो। ये जो फैब्रिक का, जो कपड़े का मास्क है जो घर में बन सकता है, और 2 मास्क बना लीजिए और बच्चा एक दिन पहने दूसरे दिन धुल जाए और वो साइकिल चलता रहे, तो ये बहुत कम कीमत पे रीयूजेबल फैब्रिक का मास्क जो है ये इस्तेमाल हो सकता है और ये भी कारआमद है इस काम में। इसके अलावा हाथ धोने की अहमियत तो बाहर कैफ हमें अपने माशरे में वैसे ही पता होनी चाहिए, लेकिन इस बीमारी के दौरान साबुन और पानी से हाथ धोना और या सैनिटाइज़र का इस्तेमाल, दोनों में से जो भी चीज़ आपके लिए मुमकिन हो उसको अडॉप्ट करना बड़ा ज़रूरी होगा। एक एलिमेंट इस खोलने में, इसको सेफ़ बनाने में और इसको एक मंतकी रुख देने में इस चीज़ का है कि जो इदारे खुलेंगे उसमें से चंद हम चुन के जो है उस पर सीरियल सेंटिनल टेस्टिंग करेंगे। यानी इदारे चुन के उनमें एक प्रोपोर्शन ऑफ टीचर्स और बच्चे जो हैं उनको हर 2 हफ्ते के बाद किया जाएगा, ये देखने के लिए कि बीमारी का फैलाव किस तरफ को जा रहा है और खुदा न खास्ता कोई हमें अपने फ़ैसले पे नज़र सानी करने की ज़रूरत तो नहीं। अच्छा, ये सारा काम सिर्फ़ आपके स्कूल या आपका मुल्क या आपका शहर या सूबा इसको अकेले से मैनेज नहीं कर सकता। जैसे मैंने अर्ज़ की 3 लाख के करीब स्कूल हैं, 5 करोड़ बच्चा है, 20 लाख के करीब टीचर्स हैं, पढ़ाने वाले हैं,
تو کچھ اس میں رول اور جسے کہتے ہیں نا حصہ ہمیں بطور ماں باپ بطور ٹیچرز بھی ڈالنا پڑے گا. اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ اپنے ادارے کے ساتھ جدھر آپ کا بچہ جا رہا ہے اس سے کوآپریٹ کریں, جو وہ دے رہے ہیں, جو آپ کو احتیاطی تدابیر بتا رہے ہیں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. اپنے آپ کو اس کے بارے میں تعلیم دلوائیں, سمجھیں اس مسئلے کو, یہ ہے کیا, اس کی رکاوٹ کیسے ہوتی ہے, اور وہی تعلیم پھر آپ اپنے بچے کو بھی دیں. ان کو ہدایت کیجئے کہ ماسک کا استعمال ضرور کیجئے, کیونکہ یہ اس بیماری کے پھیلاؤ میں ایک بہت اہم رکاوٹ ثابت ہوتا ہے. فاصلہ رکھنا سکھائیے. اور دو اور چھوٹی چھوٹی احتیاطی تدابیر جن کا میں ذکر کر دوں, خاص طور پہ جو بچے اگر ان کو کوئی ایسی بیماری ہے جس میں ان کی قوت مدافعت کم ہے یا وہ بیمار ہیں, تو ان کو اس پہلے مرحلے میں اسکول نہ بھیجیے. اس کے علاوہ جن گھروں میں بزرگ موجود ہیں, جب بچے گھر میں آتے ہیں تو اس میں بھی تھوڑی سی احتیاط رکھیے کہ جو خاص طور پہ بیمار یا نحیف ہمارے بزرگ ہیں ان سے تھوڑا سا فاصلہ رکھا جائے ان بچوں کا. اب ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم سارے ملک کے لیے ایک سیٹ ہدایات کا دے رہے ہیں, یہ ہر چیز ہر ایک پہ ایگزیکٹلی اسی طرح فٹ نہیں ہو پائے گی. ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ اس میں ایڈجسٹمنٹ اور جسے کہتے ہیں ایڈاپشن کی ضرورت پڑے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک بہت کیپیبل ہمارا ملک ہے, آپ کے سامنے ہماری کووڈ رسپانس ہے, ہمارے لوگوں کی کوآپریشن سے یہاں تک ہم شکر ہے ہم پہنچے ہیں. تو میرا یقین ہے کہ اگر ہم بطور ماں باپ اس کو اڈاپٹ کر لیں, اس مسئلے کو, کہ ہم سمجھ لیں کہ ہم نے اس میں تعاون کرنا ہے اسکول کا اور انتظامیہ کا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مشکل مرحلے سے بھی ہم سرخرو ہو کے گزر. میں اس میں اسلام آباد میں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود اور معاون خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نیوز کانفرنس کر رہے تھے. شفقت محمود کی جانب سے یہ کہا گیا کہ تعلیمی ادارے کھولنے سے متعلق حتمی فیصلہ 7 ستمبر کو ہوگا. کرنے کے لیے ٹیچرز کا اور ہیڈ ٹیچرز کا ایک بہت بڑا رول ہے, اس لیے کہ والدین انشاءاللہ تعالی اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے, اور جو بھی ایس او پیز ہیں, ماسک ہو گیا بچوں کے لیے, وہ سارے چیزیں کریں گے. لیکن جب ایک دفعہ بچہ اسکول میں آ جاتا ہے تو اس کے بعد ذمہ داری جو ہے وہ جو ہیڈ ٹیچرز ہیں اور جو ٹیچرز ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ڈینسٹی کم کر کے, اسپیسنگ کر کے, وینٹیلیشن کا خیال رکھنا اور انشور کرنا کہ یہ سارے جتنے بھی چیزیں پرسکرائب کی گئی ہیں ان پہ عمل درآمد ہو. مشکل مرحلے ضرور ہوں گے کہ جس وقت بریک کا ٹائم ہوتا ہے بچوں کا آپس میں گھلنا ملنا, لیکن اس کی کوشش کی جائے کہ وہ بھی ایک آرگنائز طریقے سے ہو تاکہ اس میں بچوں کے لیے کوئی خطرہ نہ بنے. ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی کہا کہ انٹینسو ٹیسٹنگ کریں گے تو اس سے انشاءاللہ تعالی ہمیں جو حالات ہوں گے اسکولوں کے اس کے بارے میں بھی آگاہی ہوتی رہے گی, اور انشاءاللہ یہ بڑا مشکل مرحلہ جو ہے اس کو بھی ہم پاس کر لیں گے. اور جو لرننگ لاسز ہیں ان کو امپروو کرنے کے لیے مختلف تجاویز آ رہی ہیں, ان میں مزید ہم بات کریں گے کہ ایکسیلیٹڈ لرننگ پروگرامز بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے, لیکن یقیناً تھوڑی سی ایکسٹرا محنت جو ہے وہ کرنی پڑے گی سب کو. کچھ سوالات نہیں ہیں؟ چل